کہ میں نے کچھ نہیں کرنا یہاں تک کہ میرا رزق خود مجھ تک آ جائے گا۔ دیکھیے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ میرے پاس ایک شیک ایمل ہے تو کیا میں اس کو لوز چھوڑ دوں اور بس اللہ پہ توکل کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہ ہے کہ ایک بندے کی ریلائنس تب تک کریکٹ نہیں ہو سکتی، سچی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی پوری امید۔ یہ پریکٹیکل طریقہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ توکل صرف یہ نہیں ہے کہ بس اللہ پہ یقین کر کے بیٹھ گئے اور کیا کچھ نہیں، کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ کریں گے تو اللہ کی ذات آپ کو نظر آئے گی، اللہ کا یقین آپ کو اس کے فائدے مینیفیسٹ ہوتے نظر آئیں گے۔ کریں گے ہی نہیں تو پھر ظاہر ہے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ آپ کا توکل جو ہے وہ بڑھے۔ جیسے کسی سفر پہ نکلیں تو توکل کر کے نکلیں تو سفر کے دوران اس توکل کے بینیفٹس نظر آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ایگزام دینے گئے، توکل کر کے جائیں اللہ کی ذات میں، دعا کر کے جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، صبح شام کے اذکار کیے ہوں، رائٹ، وہ ساری حفاظتی اقدام کیے ہوں، اور بس یہ کہ اللہ نے کامیابی دینی ہے۔ جاب پہ جا رہے ہیں کسی انٹرویو پہ، سارے مینز اپنے پورے کر کے گئے، تیاری کر کے گئے، لیکن دل میں یہ یقین ہے کہ یہ بندہ انٹرویو لینے والا مجھے جاب نہیں دینے والا، یہ میری طرح ایک انسان ہے، نروس ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں اس سے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھا ہے تو ہوگا انشاءاللہ، میں نے اپنی پوری ایفرٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اسی لیے مینز جو ہے اختیار کرنا، راستہ اختیار کرنا اور دعا بھی کرنا انشاءاللہ، اور پھر اللہ کے بارے میں کنفرم یہ بلیف ہونا کہ کرانا یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ہے، رائٹ؟ امام احمد رحمہ اللہ سے جو ہے وہ ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو کہ اپنے گھر میں رہتا ہے اور یا مسجد میں رہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ I don't want to do anything till my provision comes to me، کہ میں نے کچھ نہیں کرنا یہاں تک کہ میرا رزق خود مجھ تک آ جائے گا۔ تو امام احمد نے تبصرہ کیا، دس مین ہیز نو نالج آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹمنٹ کہ اللہ ہیز میڈ مائی پروویژن انڈر دا شیڈ آف مائی سوارڈ، سبحان اللہ، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث۔ تو امام احمد نے بڑی سختی سے کہا کہ اس شخص کو ٹرو انڈرسٹینڈنگ، جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 131 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، یعنی اللہ نے کہا اسٹریٹجی بناؤ، اور اللہ نے کہا پریکاشنز لو اپنی۔ تو یہ بہت خوبصورتی سے توکل کا کنسیپٹ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طرح دیکھیے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ میرے پاس ایک شیک ایمل ہے تو کیا میں اس کو لوز چھوڑ دوں اور بس اللہ پہ توکل کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ٹائی یور کیمل اینڈ دین ہیو فیتھ ان اللہ، کہ تم اسباب اختیار ضرور کرو۔ یہ ترمذی کی جو ہے نا وہ حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منوی ہے کہ دا پیپل آف یمن یوز ٹو پرفارم حج وداؤٹ ٹیکنگ اینی پروویژن ود دیم، یمن کے جو لوگ تھے وہ حج کے لیے آتے تھے، کچھ بھی ساتھ نہیں لاتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنا ٹرسٹ اللہ پر کیا، اور پھر وہ حج پرفارم کرتے تھے، مکہ کے لوگوں کے پاس آتے تھے اور بھیک مانگتے تھے آگے اللہ معاف کرے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 جو ہے یہ نازل کی، وہ آیت ہے کہ and take provision with you for the journey but the best provision is التقوی۔ اللہ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم بغیر کچھ لائے وہاں آ جاؤ، کیونکہ دیکھیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھی بنائے ہوئے کچھ اصول ہیں، اللہ کی بھی سنت ہے نا، اگر ہر ایک کو بغیر محنت کے مل جائے تو پھر یہ دنیا میں ٹیسٹ ٹرائل تو کچھ نہ بچا، اس لیے اپنی پروویژن ساتھ لاؤ، لیکن بہترین پروویژن جو ہے وہ تقوی ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت جو ہمیں واقعہ ملتا ہے۔ تو اس لیے ریئل توکل مسلمان کا جو ہے وہ ہوپ ہے اللہ پہ، اور ایکشن بھی ہے، ود اے کام ہارٹ، اے پیسفل سیلف اینڈ اے ٹروتھفل فیتھ۔ کس چیز پر فیتھ؟ کہ اللہ تعالیٰ اب میں نے محنت کر لی ہے، سامان تیار کر لیا، اب جو اللہ چاہے گا اور جو ہوگا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا، اللہ نے دینا ہے تو ضرور دے گا، اور اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دے گا، اور پھر پازیٹیو بھی رہنا اس بات پہ کہ اگر نہیں دیا تو پھر یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مرضی ہے۔ پھر اسی طرح اسی حوالے سے ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پروفٹ